سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان پر شیطان نے پوری طرح قبضہ جما کر انہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ یہ شیطان کا گروہ ہے۔ یاد رکھو کہ شیطان کا گروہ ہی نامراد ہونے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں لفظ استحوذ استعمال کیا گیا ہے جو کہ حوض سے ہے، ہا و اور زال، اور اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مالک کا اونٹ کی اس انداز میں تربیت کرنا کہ مالک کے اشاروں کے اوپر اونٹ ہر طرح کی حرکت کرنے لگے۔ مالک اشارہ کرے تو اونٹ کھڑا ہو جائے، مالک ذرا سی رسی ہلائے تو اونٹ جو ہے وہ بھاگنا شروع ہو جائے۔ گویا کہ مالک کا اپنے جانور کے اوپر مکمل قسم کا اختیار اور کنٹرول حاصل ہونا، اس کو حوض کہا جاتا ہے۔ اور حوض کا جو دوسرا معنی بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ آپ جانور کے اوپر سختی کے ساتھ مسلط ہو جائیں اور پھر اس کو ہانکیں اور اس کو تیزی کے ساتھ چلائیں۔ اور حوض کا ایک تیسرا معنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ گدھے کا گدھی کے اوپر چڑھ جانا اور اس کو اپنی ٹانگوں میں مضبوطی کے ساتھ دبا لینا۔ اگر ان تینوں معنی کے اوپر غور کیا جائے تو اس کی مثال جو ہمارے معاشرے میں سمجھ آتی ہے کہ جیسے مداری ہوتا ہے اور وہ جس طرح سے چاہے اپنے جانور سے حرکتیں کرواتا ہے اور تماشا جو ہے وہ لوگوں کو دکھاتا ہے، تو کسی چیز کا کسی چیز کے اوپر مکمل کنٹرول حاصل ہو جانا جو ہے وہ استحوذہ کہلاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ استحوذہ لفظ جو ہے یہ باب استفعال کے وزن کے اوپر آیا ہے، اور باب استفعال سے اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ کسی کا کسی چیز کے اوپر آہستہ آہستہ کنٹرول حاصل کرنا اور فائنلی اس کے اوپر مکمل قسم کی کمانڈ کا حاصل ہو جانا، یعنی کہ باب استفعال میں کسی چیز کو یکدم نہیں کیا جاتا بلکہ آہستہ آہستہ گریجولی جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ اس لفظ کے تمام معنوں کو جاننے کے بعد اگر اس لفظ کی کیفیت کو دیکھا جائے تو بڑی غور طلب بات یہ ہے کہ یہ لفظ شیطان کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور شیطان یہ سارا معاملہ انسان کے ساتھ کرتا ہے، یعنی کہ شیطان کا انسان کو آہستہ آہستہ بہکانا اور فائنلی اس انسان کے اوپر مکمل قسم کا کنٹرول حاصل ہو جانا کہ وہ جس طرح کی چاہے ہم سے حرکتیں کروا لے، وہ جس طرح کی چاہے ہم سے تماشے کروا لے۔ اب یہ سارا کچھ ہوتا کیسے ہے؟ تو مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ اپنی سرگوشیوں کے ذریعے، اپنے وسوسوں کے ذریعے شروع میں صرف وہ ہمیں اس حد تک کی جو ہے اپنے راستے کے اوپر لانے کی کوشش کرتا ہے، اور انسان رسپانس کرتا ہے اس کے وسوسوں کو، اس کی سرگوشیوں کو، یہاں تک کہ ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ انسان اس کے ہاتھ کا کھلونا بن جاتا ہے، پھر وہ جس طرح کا چاہے وسوسہ ڈالے، جس طرح کا چاہے وہ خیال ڈالے، اور انسان اسی کے مطابق جو ہے وہ اپنی حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ گویا کہ شیطان ہمیں مداری کی طرح نچاتا ہے اور ہم اس کی سرگوشیوں پہ اور اس کے وسوسوں پہ ایک جانور کی طرح ناچنا شروع کر دیتے ہیں، ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی بات کو قرآن ایک اور جگہ اس طرح سے بھی بیان کرتا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہو گئے ہیں کہ جسے شیطان نے ان کو چھو کر پاگل کر دیا ہو۔ تو گویا کہ یہ سین قرآن پاک میں بہت دفعہ بیان کیا جاتا ہے کہ شیطان کا انسان کے اوپر اس قدر غلبہ ہو جاتا ہے کہ وہ انسان کو پاگلوں کی طرح اپنے پیچھے لگا دیتا ہے۔ اب یہاں پہ مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہی بات جو ہے ہم نے سورہ ناس میں بھی دیکھی تھی، الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ شیطان کیا کرتا ہے کہ وہ انسان کے دل میں چونکے مارتا رہتا ہے، وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ اور عبداللہ بن عباس نے فرمایا تھا رضی اللہ عنہ کہ وہ صرف آپ کی صدور کے اوپر جو کہ آپ کے قلب کا باہر کا حصہ ہوتا ہے اس میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے، وہ اندر انٹر نہیں ہو سکتا ہے۔ جب انسان فالو کرنا شروع کرتا ہے، اس کے وسوسوں کے اوپر رسپانس کرنا شروع کرتا ہے، تو پھر وہ ہمارے قلب کے اندر بھی دسترس حاصل کر لیتا ہے۔ تو گویا کہ شیطان جو ہے وہ صرف وسوسوں کی حد تک جو ہے اپنی ساری کارروائی شروع کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا اور انسان یہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سارا کچھ تو شیطان نے مجھ سے کروایا تھا۔ تو شیطان اللہ پاک کو آرگیو کرے گا کہ اللہ تعالیٰ میں ان کا زبردستی ہاتھ پکڑ کے تو کوئی گناہ نہیں کرواتا تھا، میں تو جسٹ ان کے ذہنوں میں ایک خیال ڈالتا تھا، فالو تو یہ خود کیا کرتے تھے، عمل تو یہ خود کیا کرتے تھے۔ تو گویا کہ یہ شیطان کی ساری اسکیمنگ جو ہوتی ہے وہ وسوسوں سے اور خیالات سے شروع ہوتی ہے، مگر وہ اسی کے ذریعے انسان کے اوپر اتنی کمانڈ حاصل کر لیتا ہے کہ انسان پاگلوں کی طرح اس کے خیالات کے اوپر، اس کے آئیڈیاز کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس سارے عمل کو جو ہے وہ استحوذہ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اسی بات کو قرآن یوں بیان کرتا ہے کہ انما یعدکم الفقر، کہ شیطان تمہارے ساتھ فقر کے وعدے کرتا ہے۔ اب وہ ہمارے ساتھ وعدے کیسے کرتا ہے کہ جب کبھی انسان اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ اسی وقت میں آ کے ہمارے ذہن میں ڈالے گا تمہارے اپنے بچوں کا کیا ہوگا، تم خود ٹائٹ ہو جاؤ گے، تمہارا مہینہ کیسے گزرے گا۔ تو گویا کہ سب سے پہلے وہ ہمارے ساتھ فقر کے وسوسے ڈالتا ہے۔
اور پھر قرآن یہ کہتا ہے وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ، اور اس کے بعد فائنلی وہ تمہیں بے حیائی کا حکم ہی دے دیتا ہے۔ تو اب وہ ہمیں حکم کیسے دے سکتا ہے؟ تو پہلے وہ آہستہ آہستہ ہمارے اوپر کنٹرول حاصل کرتا ہے، اور فائنلی وہ اتنا ہمارے پہ کمانڈ حاصل کر لیتا ہے کہ وہ اب ہمیں حکم دینے کی اسٹیٹ میں آ جاتا ہے۔ لہٰذا اب وہ جو کچھ کہے گا انسان وہی کچھ کرتا چلا جائے گا۔ اور اس ساری بات سے شیطان کا ٹارگٹ کیا ہے؟ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، کہ وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے بھلانا چاہتا ہے۔ یہاں سے مفسرین کرام یہ نقطہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یاد کہاں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے۔ اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہی شخص کامیاب ہوگا جو قلب سلیم کے ساتھ آئے گا۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر انسان کا دل صحیح ہے تو پورا وجود صحیح ہے، اور اگر دل خراب ہو گیا ہے تو پھر پورا وجود جو ہے وہ اسی کو فالو کرتا ہے۔ اور شیطان کا ٹارگٹ بھی کیا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو کہ انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ لہٰذا اس دل کی جو ہے وہ حفاظت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ یہی شیطان کا بھی ٹارگٹ ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کی یاد کا بھی مرکز ہے۔ مگر پھر آیت مبارکہ میں اولئک حزب الشیطان کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ شیطان کا گروہ ہیں۔ اب یہاں پہ اولئک جو ہے جمع کا صیغہ آتا ہے، اور حزب کا لفظ جو ہے یہ بھی گروہ، جماعت اور ایک آرمی کے لیے آتا ہے۔ تو گویا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ شیطان کا گروہ بن جاتی ہیں۔ تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹانے کا عمل ہوتا ہے، اس کی یاد سے غافل کرنے کا عمل ہوتا ہے، یہ ایک شیطان کی طرف سے تو ہوتا ہی ہوتا ہے، مگر قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ عمل شیاطین بھی کرتے ہیں، جنات بھی کرتے ہیں، مگر انسانوں میں سے بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دوسرے انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کرنے کا باعث بن جاتے ہیں۔ لہٰذا ایسے دوست، ایسی پارٹیز، ایسی گیدرنگ، ایسی ساری وہ کمیونٹی جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے دور کر دیتی ہے، وہ سب حزب الشیطان کہلاتی ہے۔ اہل علم اس کو یوں بھی بیان کرتے ہیں کہ شیطان تو یہ کام صرف جو ہے وہ خیالات اور وسوسوں کے ذریعے کرتا ہے، مگر دنیا میں بہت سارے تعلقات ایسے ہوتے ہیں، ایسی دوستیاں ہوتی ہیں، ایسے رشتے تعلق ہوتے ہیں جو ہاتھ پکڑ کے ہمیں گناہ کے راستوں پہ چلا دیتے ہیں۔ اور جب انسان کبھی ایسے گروہ کا یا ایسے حزب کا ممبر بن جاتا ہے تو اس کا ہمارے پہ اتنا انفلوئنس ہوتا ہے، اتنا کنٹرول ہوتا ہے کہ ہم چاہیں بھی تو اس انفلوئنس سے باہر نہیں آ سکتے ہیں، اور ہمارے فیصلے کرنے کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، ہماری سوچ کا اختیار جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہم وہی سوچتے ہیں جو وہ سوچتے ہیں، ہم وہی کرتے ہیں جو ہم سے وہ ساری گیدرنگ کروا رہی ہوتی ہے۔ لیکن مفسرین کرام بڑی پیاری بات یہ فرماتے ہیں کہ اس کا توڑ بھی حزب کے اندر ہی ہے، کہ اگر ایک انسان جو ہے اسی گروہ کی وجہ سے، اس طرح کی کمیونٹی، مجالس، محفل اور دوستیوں کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہے، تو آپ اس کا سبسٹیوٹ اختیار کریں کہ ایسی مجالس میں آ جائیں، ایسی محفلیں اختیار کرنا شروع کر دیں، ایسے لوگوں سے دوستیاں کرنا شروع کر دیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں، جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد دلانا شروع کر دیں۔ تو گویا کہ اسی بیماری کے اندر ہی جو ہے وہ اس کی شفا بھی موجود ہے۔ اور پھر آیت مبارکہ میں کہا گیا ہے کہ جو شیطان کا گروہ ہوگا یہ خاسر ہوگا، اور ہم نے سورہ اثر میں ان الانسان لفی الخسر کی تفسیر میں پڑھا تھا کہ خسارہ ایسے نقصان کو کہا جاتا ہے جس کی کوئی تلافی ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا جو ایسے گروہ کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کریں گے وہ زندگی میں اتنا بڑا نقصان اٹھائیں گے کہ جن کی کوئی تلافی نہیں ہو سکتی۔ پھر اگلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ مخالفت کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اذلین ہوں گے۔ اب آیت مبارکہ میں جو اذلین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کا کسی چیز کے اوپر مکمل کنٹرول حاصل ہو جانا، جیسے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ذلت القوافی، کہ کسی کا اپنی شاعری میں مکمل مہارت حاصل کر لینا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ میری اس سبجیکٹ کے اوپر مکمل کمانڈ حاصل ہے، تو اس کو بھی ذلل کہا جاتا ہے۔ ہماری اردو زبان میں جو ذلیل لفظ آتا ہے، عربی زبان کا ذلل جو ہے وہ اس سے کافی مختلف ہوتا ہے۔ اسی طرح سے عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ کھجور کی شاخ کا بہت زیادہ جھک جانا، تو اس کو ذلیل الکرم کہا جاتا ہے۔ پھر مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں ذلول لفظ آتا ہے ایسی گائے کے بارے میں جو کہ پالتو ہوتی ہے، جس کو گھر میں پالا جاتا ہے، اور اس کو ذلول کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ اپنا ڈیفنس نہیں کر سکتی، وہ لڑ نہیں سکتی ہے، وہ سیدھی سادی سی پالتو گائے ہوتی ہے۔ تو گویا کہ ذلول کا لفظ جو کہا گیا ہے کسی چیز کا بالکل عاجز ہو جانا۔ اور اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں وہ لوگ بالکل جو ہیں وہ عاجز ہو جائیں گے، ان کے اندر کوئی طاقت نہیں رہے گی، کوئی صلاحیت ان کے اندر جو ہے وہ باقی نہیں رہے گی۔
پھر مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ آیت مبارکہ میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کا کہا گیا ہے۔ ہمیں نبی علیہ السلام کی مخالفت تو سمجھ آتی ہے، مگر انسان اللہ تعالیٰ کی مخالفت کیسے کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جسے نبی علیہ السلام کی مخالفت کی، گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی مخالفت کی۔ اور پھر حدود کا لفظ آ رہا ہے، تو گویا کہ قرآن کا ہر حکم وہ حد ہے، اور قرآن کا ہر حکم جو ہے، جو بھی اس کی مخالفت کرے گا، گویا کہ وہ اللہ اس کے رسول کی مخالفت کر رہا ہے۔ اور پھر جو ازلین کے ذریعے ان کی سزا بتائی گئی ہے، تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی کہ بدترین ذلت، بدترین کمزوری اور بے بسی اور ضعف جو ہے وہ ان کا نصیب بن جائے گی۔ اور بعد مفسرین کرام نے فرمایا کہ فی الازلین آ رہا ہے، تو یہ ظرف مکان کی طرف نشان ہے کہ کوئی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ یہ سب ذلت کے ساتھ ہوں گے۔ یہ دنیا میں بھی عین ممکن ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، اور آخرت میں بھی کوئی ایسی جگہ ہوگی جہاں یہ انتہائی ذلت کے ساتھ ہوں گے۔